سفر کے مہینے میں یہ واقعہ پیش آیا، اس کو واقعہ رجی کہتے ہیں۔ اس میں کچھ لوگ آئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ ہمیں کچھ آدمی دیں جو ہمارے علاقے میں آ کر ہمیں دین کی تعلیم دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام کو بھیج دیا۔ 10 صحابہ کرام کو لے کر وہ چلا گیا، اور انہوں نے ان آدمیوں نے صحابہ کرام کے ساتھ آگے چل کر غداری کی، اور ایک قبیلہ تھا بنو لحیان، ان کو جا کر اشارہ کر دیا کہ ان کو قتل کر دو۔ تو اب یہ جو لوگ تھے صحابہ کرام، یہ ایک ٹیلے پر چڑھ گئے۔ ٹیلے پر چڑھے تو جو باقی قبیلوں کے لوگ ان کو قتل کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ نیچے آ جائیں، ہم آپ کو امن دیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہم نیچے نہیں آتے۔ 3 صحابی تھے جو نیچے اترے، ان میں حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ تینوں صحابی نیچے اترے، اور جیسے ہی یہ نیچے اترے تو انہوں نے فوراً مشرکین نے ان کے ہاتھ پیچھے باندھ دیے، مشقیں باندھنا جس کو کہتے ہیں، مشقیں باندھنا۔ جب مشقیں باندھنے لگے تو حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ پہلا غدر ہے، پہلی غداری ہے تمہاری، کہ تم نے ہمیں امن دینا تھا اور تم ہمارے ہاتھ باندھ رہے ہو، مشقیں باندھ رہے ہو۔ تو انہوں نے مشرکین کے ساتھ وہ لڑ پڑے، اور مشرکین نے ان کو شہید کر دیا۔ باقی 2 کو انہوں نے قید کر لیا، اور جو اوپر ٹیلے کے اوپر صحابہ تھے وہ ان کے ساتھ لڑتے رہے، اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ان میں ایک حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے احد میں ایک عورت تھی، اس کے 2 بیٹوں کو قتل کیا تھا۔ تو اس عورت نے یہ قسم کھائی تھی کہ میں عاصم کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی، اور اس نے یہ انعام رکھا تھا کہ جو بندہ بھی ان کی کھوپڑی میرے پاس لے آئے گا میں اس کو 100 اونٹ انعام دوں گی۔ تو ان لوگوں کو پتا تھا کہ اس بندے کی کھوپڑی کے اوپر 100 اونٹ مل سکتے ہیں۔ تو حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صحابہ کرام کے ساتھ یہ غداری کا واقعہ پیش آیا تو 2 دعائیں کی تھیں اسی ٹیلے کے اوپر بیٹھ کر۔ ایک دعا یہ کی تھی کہ یا اللہ اس واقعے کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا۔ فوراً اللہ تعالیٰ نے وہی بھیج دی، دعا قبول ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہو گئی کہ صحابہ کے ساتھ غداری ہو گئی ہے، اور آپ نے باقی صحابہ کرام کو بھی بتا دیا۔ پھر دوسری دعا یہ کی کہ یا اللہ میرا جسم ان مشرکین سے محفوظ رکھنا، یہ میرے جسم تک نہ پہنچ سکے۔ تو جب ان کو شہید کر دیا گیا، شہید کرنے کے بعد انہوں نے ان کا سر کاٹنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے بھیڑوں کا ایک لشکر بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کی حفاظت کرتا ہے اس کو بڑے لشکروں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بھیڑوں کا ایک لشکر بھیج دیا جنہوں نے ان کو گھیر لیا، اور مشرکین نے بڑی کوشش کی لیکن ان کا سر نہ اتار سکے۔ یہ کہہ کر واپس چلے گئے کہ رات کو یہ بھیڑ چلے جائیں گے تو ہم آ جائیں گے اور رات کو ان کا سر لے جائیں گے۔ تو رات کو جس وقت وہ آئے ان کے آنے سے پہلے اللہ نے ایک سیلاب بھیجا، اور وہ ان کی لاش کو بہا کر لے گیا، ان کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملی کہ ان کی لاش کہاں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دوسری دعا بھی قبول فرمائی کہ وہ ان مشرکین کے اس شر سے اور اس کھوپڑی کے اندر شراب پینے والی قسم سے محفوظ رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کی حفاظت فرمائی۔ باقی جو 2 صحابی تھے ان کو قید کر دیا گیا، اور ان کو مکہ میں جا کر بیچ دیا گیا، کیونکہ انہوں نے مکہ کے مشرکین کو بدر میں قتل کیا تھا۔ صفوان بن امیہ بن خلف کو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے قتل کیا تھا، تو صفوان بن امیہ، یہ امیہ کا بیٹا تھا، اس نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کو خرید لیا اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے۔ تو اس نے خریدتے ہی اپنے غلام نسطاس کو کہا کہ اس کو حرم سے باہر تنعیم میں لے جاؤ اور وہاں جا کر اس کا سر قلم کر دو۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کو وہاں لے جایا گیا، اور مشرکین کا ایک لشکر، ایک گروہ ان کا تماشا دیکھنے کے لیے وہاں پہنچا۔
تو ایک آدمی نے سوال کیا کہ اے زید، کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تیری جگہ پر تو گھر میں چلا جائے تو گھر میں آرام کرے، اور تیری جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے؟ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے غصے سے جواب دیا کہ تم یہ کہتے ہو، میں اتنا بھی گوارا نہیں کرتا کہ میں گھر میں آرام کر رہا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں کانٹا یا کوئی پھانس چبھ جائے۔ پھانس جانتے ہیں کہ ایک معمولی سی چیز ہاتھ کے اوپر یا پاؤں کے اوپر چبھ جاتی ہے، جو دیکھنے سے بڑی مشکل سے نظر آتی ہے، ہاتھ لگانے سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں کوئی چیز چبھی ہوئی ہے، تو اتنا بھی میں گوارا نہیں کرتا اور تم قتل کی بات کرتے ہو۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، میں نے ایسے لوگ نہیں دیکھے جو اپنے بادشاہ اور اپنے سربراہ اور اپنے سردار کے ساتھ اتنی محبت کرتے ہوں جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان سے کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی شہید ہو گئے، اور پھر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے قید کر دیا اور کچھ عرصے کے بعد ان کو شہید کیا، ان کو پھانسی دے کر انہوں نے شہید کیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حارث کے بیٹوں نے خریدا تھا، حارث مشرک تھا جس کو بدر کے موقع پر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے قتل کیا تھا، اس کے بیٹوں نے خرید لیا اور قید کر دیا۔ تو حارث کی ایک بیٹی تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا انہوں نے قتل ہونے سے پہلے، شہید ہونے سے پہلے استرا مانگا صفائی کے لیے، میں نے ان کو استرا دے دیا، اور اتنے میں میرا ایک چھوٹا بچہ کھیلتا کھیلتا ان کی ران کے اوپر جا کر بیٹھ گیا، ان کے ہاتھ میں استرا اور ان کی ران پر میرا بیٹا بیٹھا تھا۔ میں دیکھ کر حیران ہو گئی، پریشان ہو گئی کہ اب کیا ہوگا اگر اس آدمی نے میرے بیٹے کو قتل کر دیا، کیونکہ اس نے تو قتل ہونا ہی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت خبیب نے میری طرف دیکھا اور میری پریشانی کو سمجھ گئے اور فرمایا کہ پریشان نہ ہو، میں اس بچے کو کچھ نہیں کہوں گا، اس بچے کے ساتھ میری کیا دشمنی ہے، تم پریشان نہ ہو۔ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کی حالت میں انگور کے خوشے کھاتے ہوئے دیکھا۔ اس وقت پورے مکہ میں کہیں بھی انگور نہیں تھے اور نہ انگور کا موسم تھا، اللہ نے ان کو غیب سے وہ خوشے عطا فرمائے، پھل عطا فرمائے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکین نے تنعیم میں جا کر اسی جگہ پر پھانسی دی، پھانسی پر لٹکایا اور کہا کہ ان کا جسم لٹکا ہے، اس کو اتارنا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم لٹکا دیا گیا ہے اور وہ لٹک رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر اور ایک اور صحابی تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، تو یہ دو صحابی گئے ان کا جسم اتارنے کے لیے۔ جا کر دیکھا تو 40 بندے ارد گرد لیٹے ہوئے ہیں ان کے پہرا دینے کے لیے کہ کوئی جسم اتار کر نہ لے جائے۔ تو انہوں نے جیسے ہی ان کو غفلت میں پایا، حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کا جسم اتارا اور گھوڑے پر رکھا اور دوڑ پڑے۔ 40 دن گزر چکے تھے، وہ صحابی کہتے ہیں کہ جسم بالکل تازہ تھا، جیسے ایسے پتہ چلتا تھا جیسے ابھی ان کو پھانسی ہوئی۔ 40 دن کے بعد وہ لے کر آ رہے تھے، وہ مشرک اٹھے، انہوں نے دیکھا کہ لاش نہیں ہے، تو انہوں نے پیچھے گھوڑے دوڑائے اور انہوں نے ان دونوں کو پکڑ لیا۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے جلدی سے گھوڑے سے حضرت خبیب کی لاش کو اتارا، زمین پر رکھا، زمین پھٹی اور لاش کو نگل گئی۔ اس لیے حضرت خبیب کو بلیع الارض کہا جاتا ہے کہ ان کو زمین نگل گئی تھی۔ ایسی کرامتیں اور ایسے واقعات یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ پیش آئے ہیں، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو سچا عاشق رسول ہو مرنے کے بعد بھی اس کا جسم خراب نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں بھی سچی محبت کرنی چاہیے۔